بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو رب کائنات کی محبت حاصل کرنے کے ساتھ وہ کام جاننے بھی ضروری ہیں جس سے جن لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، تاکہ ہم اپنی خامیوں کو بھی دور کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نور ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، اور اللہ کی محبت حاصل کرنا ہماری سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں، ہمیں ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا ناشکری کرنے والوں کو، اور ناشکرے کون ہوتے ہیں؟ گناہ گار کو۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ کے بندہ شکر ادا کرتا ہے۔ کرو اطاعت اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو وہ کافر ہیں، اور بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ کافر وہ ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے، یہ ایمان کا الٹ ہے۔ پھر سورہ روم میں بھی آتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ جیسے کفر کا لفظ جو ہے کافر کا ایماندار کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، جیسے ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو ہے اللہ نے ہمارے اوپر حج فرض کیا ہے، ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو یہ ہمارے جو ہے جہاد مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی بجائے کسی اور سے دعائیں مانگیں، قبروں کو سجدے کریں، ہم کسی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانیں، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کے روزے قیامت پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو ان ساری چیزوں کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ پھر سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو ہے پھر سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فساد مچانے والوں کو۔ فساد اصل میں کیا ہے؟ جیسے یہ اصلاح کا الٹ ہے۔ اصلاح کہتے ہیں کسی چیز کو ٹھیک کرنا، اور فساد کہتے ہیں کسی بھی چیز کو خراب کر دینا۔ فساد اصلاح کا الٹ ہے، عقیدے کا فساد، اخلاق کا فساد، مالی فساد اور معاشرتی فساد۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تھوڑے سے پیسے کی خاطر لوگوں میں بد عقیدہ، جیسے بری چیزوں کو اچھا بنا کر پیش کرنا، جو ہے عقیدے کا فساد ہے۔ لوگ قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ سے جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ مالی فساد، رشوت لین دین کو عام کرنا، سودی کاروبار کو فروغ دینا، اس کے علاوہ پھر کپڑے ایسے پہننا فحاشی کے کام کرنا، تو یہ ساری چیزیں فساد میں آتی ہیں۔ پھر ہے اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی حد سے گزرنے والا، معتدین کہتے ہیں جو حد سے گزرنے والا ہو۔ پھر ایک اور جگہ سورہ اعراف میں بھی آیا ہے بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدود اللہ ہے، شریعت میں اللہ نے حدود قائم کی ہیں، اور ان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ نہ جو اللہ نے حلال چیزیں کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کرنا چاہیے، اور نہ جو حرام کی ہیں ان کو حلال کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے 5 میم جو ہیں وہ خیال رکھیں۔ معین وہ کام ہے جو ہمیں ہر صورت میں کرنے ہیں، فرائض اس میں آتے ہیں، اور ممنوع ہے جو کسی صورت میں بھی نہیں کرنے اس میں، جیسے خنزیر کا گوشت کھانا، حرام مردہ کھانا، اور بیچ میں مستحب، مباح اور مکروہ ہیں جس میں آپ اپنی مرضی سے نوافل پڑھ سکتے ہیں، اگر جان پہ بنی ہو تو مکروہ چیز بھی کھا سکتے ہیں، اور مباح جو نہ حرام ہے نہ حلال ہے۔ تو پیارے بچوں، ان 5 چیزوں کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود سے جس طرح باقی علوم پڑھتے ہیں اسی طرح قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں۔ تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ روز کی ایک مسنون دعا یاد کرنا شروع کریں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ پسند نہیں کرنا خیانت کرنے والوں کو۔ امانت جو ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا، اور خیانت جو ہے وہ اس کا مطلب ہے حق تلفی کرنا، جیسے نااہل لوگوں کو منصب دینا، جیسے آپ کے پاس اختیار ہے میرٹ کو نظر انداز کرنا، آپ نے کسی رشتہ دار کو نوازنا، پھر یہ کام میں ڈنڈی مارنا بھی خیانت ہے کہ جو آپ نے جس چیز کی آپ تنخواہ لیتے ہیں اتنا کام، تنخواہ تو پوری لے لینا، اتنا کام نہ کرنا۔ پھر یہ ہے غلط مشورہ دینا بھی خیانت میں آتا ہے کہ آپ نے کسی نے آپ کو مشورہ مانگا اور آپ نے جانتے بوجھتے اسے غلط راستے پہ ڈال دیا۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی کا راز ظاہر کرنا، آپ کسی ایسے عہدے پہ آپ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں تو اس کے راز غیر متعلقہ لوگوں تک پہنچانا بھی خیانت میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے لا يحب الظالمین، وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، سو پورے دے گا اللہ انہیں اجر، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ یعنی آپ کسی سے اپنا کام تو پورا لے لیں اور اسے اس کی اجرت پوری نہ دیں تو یہ بھی ظلم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر ایک اور جگہ سورہ شورى میں بھی آیا ہے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، لیکن جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بلا شبہ وہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ یعنی ظلم جو ہے اس کو عدل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم ایک معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم گھر میں ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر ہمارا ہمسائیگی ہوتی ہے، پھر ہم اسکول کالج آتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی معاشرتی زندگی میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، ان کی غلطیاں کو معاف کر دیں اور ان کے اندر اچھائیوں پہ نظر رکھیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم ظلم کرنے والوں میں ہوں گے۔ کسی کی جیسے ہمارے ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، وہ بوڑھے ہو جائیں ان سے نرمی سے بات کرنا عین عدل ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم ظالم ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دینا، اس کو بدلہ نہ لینا۔ اصل میں اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنے جو دوسروں کے ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں وہ دینے شروع کریں تو ہمارے حقوق ہمیں خود بخود ملنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اصل میں جو دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ اصل میں ظالم ہے۔ ظلم سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کا رشتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر ہے بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ایسے شخص کو جو دغا باز گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو۔ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ جب جو کسی بھی گناہ کا ڈر ہمیں احساس ہو جائے تو اسی وقت مڑ جانا چاہیے، اس سے توبہ کرنی چاہیے، اسے نہ کرنے کا عہد کرنا چاہیے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ تو توبہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ ڈوبا ہوا ہے، وہ چوری میں، ماں باپ کی نافرمانی میں، جھوٹ میں، فریب میں، فحش کلامی میں، لڑائی جھگڑے میں، تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر سورہ انعام میں آتا ہے جب وہ پھل لائیں اور ادا کرو حق اللہ کا اسی دن جب اس کی فصل کاٹو، اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو۔ یعنی جو بلا وجہ چیزیں ضائع کرتے ہیں، اسراف۔ پھر سورہ اعراف میں اور آتا ہے کہ اے اولاد آدم راستہ رہو اپنی زینت سے تم ہر عبادت کے موقع پر، اور کھاؤ اور پیو، نہ تجاوز کرو حد سے، اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جائز کھاؤ۔ جیسے اسراف میں کیا آتا ہے، اس کی عام مثالیں یہ ہیں کہ آپ نے بے جا خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس 20 جوڑے الماری میں لٹکے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی نئے کپڑے بناتے چلے جانا۔ پھر آپ نے کھانا جو ہے وہ کسی کی دعوت کی ہے تو 20 ڈشیں بنا لی ہیں، نہ پیٹ بھرتا ہے اور کھانا پلیٹوں میں ضائع جاتا ہے۔ اسی طرح جب شادی بیاہ کا موقع آیا تو آپ نے بہت زیادہ فضول خرچی کر لی حرام دکھاوے کی چیزوں کے اوپر، جن میں بہت زیادہ خرچ کیا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی پسند نہیں کرتا جو خود پسند اور فخر کرنے والا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ
اپنی تعریفیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں کہ ان کا خاندان بہت اونچا ہے، ان کی فیملی بڑی اونچی ہے، وہ بڑے اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خاندان میں بہت بڑے لوگ گزرے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں خود پسندی میں، فخر جتانے میں، غرور کرنے میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو اتراتے ہیں کہ ہاں جی ہم تو ساری کچھ اپنی عقل کل ہے، ہماری عقل اتنی ہے، ہم نے سارا کچھ اپنی مرضی، اپنی ہی عقل اور اپنی قوت سے سارا کچھ بنایا ہے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ کو خود پسندی اور شیخی بکھارنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ہم سارے مٹی سے بنے ہیں، ہم نے مٹی میں جانا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم میں سے کوئی کسی سے برتر نہیں ہے، وہی برتر ہے جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ دیا، اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے بندہ کوئی نیکی کام کرتا ہے تو اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو شیخی اور فخر جتانے والے لوگ پسند نہیں ہیں جو ہر وقت اپنی برتری ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ پھر اللہ نہیں پسند کرنا غرور کرنے والوں کو۔ جو مغرور ہوتا ہے وہ ہر ایک کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے کہ میں دوسروں کی بے عزتی کروں، دوسروں کو کمتر سمجھوں، انہیں برے نام سے یاد کروں، ان کی انسلٹ کروں۔ تو یہ سارے جو بندے کے اندر متکبر کبر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، صرف اللہ ہی بڑا ہے، کبر کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتا۔ تو پیارے بچوں، ان ساری باتوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کے مطالعے کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ 5-10 منٹ روز نکالیں، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، کیونکہ اصل میں یہ ساری باتیں قرآن پڑھنے سے معلوم ہوتی ہیں، تاکہ ہم اچھے پاکستانی، اچھے مسلمان، اچھے انسان بن سکیں۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔